السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 سے 126 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یغفر، نہیں بخشیں گے، ان یشرک، یہ کہ شرک کیا جائے، بھی، اس کے ساتھ، وَيَغْفِرُ، اور وہ بخش دیں گے، ما دون ذالک، جو اس کے علاوہ ہو، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہیں گے، وَمَن یشرک، اور جو کوئی شرک کرے گا، باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، فقط، پس تحقیق، ضل، وہ بھٹک گیا، ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی میں۔ اس سے پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا اس شخص کا ذکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تھا اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرتا تھا۔ اب اس آیت میں بتایا کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا، یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ این یدعون، نہیں وہ پکارتے، من دونہ، اس کے علاوہ، الا اناسا، مگر عورتوں کو، وَإِن یدعون، اور نہیں وہ پکارتے، الا مگر شیطانً، شیطان کو، مریدً، سرکش کو۔ مشرکوں کے مذہب میں دیویوں کی بڑی اہمیت رہی ہے۔ آرے وقت میں وہ دیویوں کو پکارتے تھے۔ شرک کی 3 اقسام ہیں۔ شرک فی الذات، مشرکین اپنی دیویوں کو اللہ کی بیٹیاں یا بیویاں سمجھتے تھے، جیسے ہبل، منات اور عزیٰ۔ شرک فی الصفات، یہ اللہ کی صفت ہے، جہاں سے بھی کوئی شخص اسے پکارے وہ اس کی فریاد کو سنتا ہے۔ ابھی یہی عقیدہ ہے کہ دیویاں ان کی فریاد کو سنتی ہیں۔ شرک فی العبادت، مشرکین اپنی دیویوں کے سامنے عبادت کے وہ تمام مراسم بجا لاتے تھے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ لعنہ اللہ، لعنت کی اس پر اللہ تعالیٰ نے، وقال، اور کہا اس نے، لأتخذن، البتہ میں ضرور لے کر رہوں گا، من عبادک، تیرے بندوں میں سے، نصیباً، ایک حصہ، مفروضاً، مقرر کیا ہوا۔ شیطان نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ تیرے بندوں میں سے ایک گروہ کو اپنی راہ پر ڈال لوں گا، وہ اپنے مال میں سے میرا حصہ مقرر کریں گے۔ شیطان ملعون اپنی سرکشی سے خود بھی گمراہ ہوا اور انسان کو بھی گمراہ کرنے کے لیے اس کی خواہشات کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو با اختیار بنایا ہے، اس کی رہنمائی کے لیے رسول بھیجے، کتابیں بھیجیں۔ انسان اپنی عقل سے اللہ کے راستے پر چل سکتا ہے، لیکن شیطان اسے ہر وقت اس راستے سے بھٹکاتا رہتا ہے اور انسان یہ بھول جاتا ہے کہ میں نے لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور البتہ ضرور بالضرور میں بھٹکاؤں گا انہیں، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور بالضرور میں امیدیں دلاؤں گا انہیں، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور حکم دوں گا انہیں، فَلَيُبَتِّكُنَّ، پس البتہ وہ ضرور کاٹیں گے، آذان الانعام، کان مویشیوں کے، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور حکم دوں گا انہیں، فَلَيُغَيِّرَنَّ، پس البتہ وہ ضرور بدل دیں گے، خلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو، مَن یتخذ الشیطان، اور جو کوئی بنائے گا شیطان کو، ولیًّا، دوست، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، فقط، پس تحقیق، خاسرہ، اس نے نقصان اٹھایا، خسراناً، نقصان اٹھانا، مبیناً، کھلم کھلا۔ شیطان کے وسوسوں اور دخل اندازی سے باطل امیدیں پیدا ہوتی ہیں جو انسان کی گمراہی کا سبب بنتی ہیں۔ شیطان اس کو کمزوریوں سے پکڑتا ہے، جیسے حضرت آدم کو بہکایا کہ اس درخت کا پھل کھا لو، لمبی عمر اور ہمیشہ کی بادشاہی ملے گی۔ جانوروں کے کان چیرنے میں اہل عرب ایسے کرتے تھے کہ جب کوئی اونٹنی 10 بچے جن لیتی تھی یا جس اونٹ کے نطفے سے 10 بچے ہوتے تھے
تو اسے اپنے دیوتا کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور اس سے کام لینا حرام سمجھتے تھے، علامت کے طور پر اس کا کان چیر دیتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی فطرت کو بدلنے پر بھی شیطان نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کی شکل و صورت تبدیل کریں گے، ان کے حلال اور حرام ہونے کے احکام بھی بدلیں گے۔ اس میں رہبانیت، قوم لوط کا عمل، مردوں کا خصی ہو کر ہیجرہ بن جانا، عورتوں کا باج بننا، برتھ کنٹرول کے نام پر مردوں کی نسبندی، عورتوں کو گھروں سے نکال کر ان کی فطری فرائض سے سبکدوش کر کے مردوں کے صف میں کھڑا کرنا، خوبصورتی کے لیے آبروؤں کے بال اکھاڑنا، دانت بریک کروانا، سر پر مصنوعی بال لگوانا، عورتوں کا لباس کم از کم کر کے انہیں ننگا کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب شیطانی کام ہیں۔ یعیدہم، وہ وعدہ کرتا ہے ان سے، ویمنیہم، اور امیدیں دلاتا ہے انہیں، وما یعیدہم، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے، الشیطان، شیطان، الا مگر غرورا، دھوکے کا۔ ابلیس کے پاس جھوٹے وعدوں، غلط آرزوؤں اور وسوسوں کے سوا کچھ نہیں ہے، حالانکہ ان کے سب وعدے جھوٹے اور سراسر دھوکہ ہیں۔ یہی لوگ ہیں، مأواہم، ان کا ٹھکانہ، جہنم، جہنم ہے، ولا یجدون، اور نہیں وہ پائیں گے، عنہا، اس سے، محیصا، کوئی جائے پناہ۔ والذین، اور وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، سندخلہم، ان قریب ہم داخل کریں گے انہیں، جنات، باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا الانہار، اس کے نیچے سے نہریں، خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، اس میں، آبداً، ہمیشہ ہمیشہ، وعد اللہ، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے، حقاً، سچا، ومن اصدق، اور کون زیادہ سچا ہے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قیلاً، بات میں۔ جس طرح شیطان اپنے پیروی کرنے والوں سے وعدے کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے جنت اور بلند درجات کے وعدے فرماتے ہیں۔ لیسا بامانشکم، نہیں ہے تمہاری آرزوؤں پر، ولا امانشی، اور نہ آرزوؤں پر، اہل الکتابی، اہل کتاب کی، من یعمل، جو کوئی عمل کرے گا، سوءا، برا، یجزا، وہ بدلہ دیا جائے گا، بہ، اس کا، ولا یجد، اور نہیں وہ پائے گا، لہو، اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ولیًا، کوئی دوست، ولا نصیرا، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اہل کتاب کا خیال تھا کہ ہم خاص بندے ہیں، جن گناہوں پر لوگ پکڑے جائیں گے ہم نہیں پکڑے جائیں گے، ہمارے پیغمبر ہماری حمایت کریں گے، ہم صرف چند دن جہنم میں رہیں گے۔ آج کل کچھ نادان مسلمان بھی اپنے حق میں یہ خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ برا کام جو بھی کرے گا، کوئی بھی ہو، سزا پائے گا، کسی کی حمایت کام نہیں آئے گی۔ یا عمل، اور جو کوئی عمل کرے گا، من الصالحات، نیک، من ذکر، مرد ہو، او انثی، یا عورت، وہو، اس حال میں کہ وہ، مؤمن ہو، فاولئک، پس یہی لوگ، یدخلون، داخل ہوں گے، الجنت، جنت میں، ولا یظلمون، اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے، نقیرا، کھجور کی گٹلی میں سوراخ برابر۔ نقیرہ، اس چھوٹے سے گھڑے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹلی کی پشت پر ہوتا ہے، یعنی مرد ہو یا عورت، اگر ایمان اور عمل صالح موجود ہیں تو جنت میں جائیں گے، اور ان پر تھوڑے سے تھوڑا ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔ ومن احسن، اور کون زیادہ اچھا ہے، دیناً، دین میں، ممن، اس میں سے جو، اسلم، سپرد کر دے، وجہ للہ، اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے، وہو، اور وہ، محسن، نیکوکار ہوں، واتبع، اور پیروی کریں، ملت ابراہیم، ابراہیم کی، حنیفاً، جو یکسو تھے، خزا، اور بنا لیا، اللہ تعالیٰ نے، ابراہیم، ابراہیم کو، خلیلاً، خاص دوست۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عمل کی قبولیت کی شرطیں بیان کی ہیں۔ پہلی کہ اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ دوسری، محسن، ہر عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرے۔ تیسری یہ کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرے جو حنیف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی خلیل بنایا ہے جس طرح اس نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ وَلِلَّهِ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ بکل شیء محیط ہر چیز کو گھیرنے والے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ آپ ان آیات کو جو سنتے ہیں ان کو آگے بھی شیئر کیا کریں۔